खान साहब आए थे, मैंने उन्हें भी वाजे कर दिया आज अगर इलेक्शन हो तो इनकी जमानतें जब्त होंगी पीडीएम वालों। मैं नहीं चाहूंगा कि बिलावल किसी की बैसाखी पर आए। खैरा साहब तो पैदा नहीं हुए जब से हम पार्टी में मौजूद हैं। बिलावल वो अवाम की ताईद से बने। दारी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी सियासत की कमाल है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कफारत कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मेरे साथ हैं लतीफ़ खोसा साहब। नाज़रीन, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने, किस तरह इमरान खान को एक केस में उलझाया जा रहा है। लतीफ़ खोसा साहब से पूछेंगे कि खान साहब उनके पास आए, क्या गुफ्तगू हुई, क्या इमरान खान साहब ने लतीफ़ खोसा साहब को दावत दी कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करें, और इसके साथ साथ उनके केसेस का क्या मुस्तकबल देख रहे हैं। सर देखें, खान साहब आए थे इजहार यकजहती के लिए, जो मेरे घर पर फायरिंग हुई है मेरी, उन्होंने जो है अपना तब वो पूछा, हाल अहवाल पूछा और उन्होंने उस चीज़ की मजम्मत की और उन्होंने एक इजहार यकजहती दिखाया। ये हमारे दरमियान सियासतदानों में या हमारे सोशल नॉर्म्स में ये, इसमें पार्टीज की कोई होना किसी और में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर एक वही सानिया दोहराया जा रहा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पर एक इयानत में झूठे मुकदमे में उनको सजा दे दी गई थी। मेरे साथ भी ये शर वाला जो है, तो आप मेहरबानी करें मेरी वकालत करें। अब्दुल रज़ाक शर का कत्ल जो कोयटा में हुआ है, वो कहते हैं जिसमें मेरा दूर नज़दीक का वास्ता भी नहीं है, ना मैं उस शख्स को जानता था, और इन्होंने मेरा नाम लिख के तो जो वजीर आजम के PSPM जो है अता तारड़ साहब जो कत्ल होने के साथ ही उन्होंने सारे दुनिया के मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर साहब का नशर कर दिया कि ये कातिल इमरान खान है, और उसने बिना यानी कुछ देखे हुए उसने ATA लगा दिया, एंटी टेररिज्म एक्ट के दफात लगा दिए। हालांकि एंटी टेररिज्म एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस कह चुके हैं गुलाम हुसैन के केस में कि उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए टेररिज्म, उसमें वो इतलाक नहीं होता। और स्पेशल जज साहब ने, एंटी टेररिज्म जज साहब ने बिला कुछ देखे वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत जारी कर दिए हैं और उनकी नीयत जो है आश्कार है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी वकालत करें, जिसको मैंने कबूल किया है, और उनका मैं वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में कल इंशाल्लाह या परसों वो कर रहा हूँ। तो बाकी शमूलियत का तो सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई पार्टी का वकील थोड़ा हूँ, मैं वकील हूँ पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में अगर किसी को भी मैं समझूंगा कि ये मजलूम है, इसके खिलाफ जो है झूठा मुकदमा है, तो मैं वकालत करने में मेरे ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि, और चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हो, मैंने सभी के केसेस किए हैं, तो इनका मैं केस क्यों करना करूं। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये मैंने उन्हें भी वाजे कर दिया है। सर, अगला प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? आसिफ जरदारी को देख रहे हैं, नवाज शरीफ को देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं, या इमरान खान को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो जिनको अवाम परी राय दे, मैं कहता हूँ फ्री इलेक्शन करवाएं। मुझे तो ख्वाहिश होगी कि बिलावल बने, क्योंकि बिलावल मेरी कायद बेनज़ीर का बेटा है, नवासा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। लेकिन मेरी ये भी दिली ख्वाहिश होगी कि वो अवाम की ताईद से बने, वो उस सैलाब से बने जो जिस सैलाब के पर बीबी आई थी, लहरों पर चढ़ के आई थी, जिस पर बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाखों के मजमे में जो है उनको वोट मिले थे, करोड़ों वोट मिले थे। मैं नहीं चाहूंगा कि बिलावल किसी की बैसाखी पर आए या जो हाइब्रिड किस्म की जो है उनको हुकूमत दी जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ये कतन ऐसी किस्म की कोई भी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो मुदाखलत करें। तो इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ बिलावल बने, मगर बिलावल जो है वो पॉपुलर विल ऑफ द पीपल पर जो है वोटों के जरिए बिलावल प्राइम मिनिस्टर बने। अभी जो बनेगा, अगर अभी इलेक्शंस करवाते हैं तो बाहर का ये लिख लें मुझसे आज कि नवाज शरीफ PDM वाले जितने हैं उनकी जमानतें जब्त होंगी। लतीफ़ खोसा साहब, इलेक्शन से फरार इख्तियार की जा रही है, मुसलसल हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, क्या अवामल है, क्या वजह इलेक्शन से भागा जा रहा है,
اور ایک پارٹی کو اس طرح سے سکویز کیا جا رہا ہے, کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے, کیا عوامل ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یار تغافل عارفانہ, تم بھی ایسا سوال کر رہے ہو. ایشو الیکشن سے فرار اس لیے ہے کہ آج اگر الیکشن ہو تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی پی ڈی ایم والوں کی. پنجاب میں ان کا صفایا ہوگا مسلم لیگ نون کا, یہ مجھ سے لکھ لیں. اور میں اس پر زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی سیاست کی کمال ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو کفارت کر دیا ہے. بھٹو کی جو ضیاء الحق کی باقیات ہیں, جنہوں نے بھٹو کا قتل میں ضیاء الحق کی معاونت کی, جنہوں نے بی بی کی گندی تصویریں پھینکی, جنہوں نے زرداری کو کہا کہ پھندا ڈال کے اس کو لٹکائیں گے, ان سے ایسا انتقام لیا ہے زرداری صاحب نے کہ ان کو بالکل زیرو کر کے اس لیے وہ فرار کر رہے ہیں. اب اگر ہم آزاد کشمیر میں بائی الیکشن جیتے ہیں تو وہ دھاندلی کا ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اگر میئر جیتے ہیں تو وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, اگر وہ جیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے, اگر پیپلز پارٹی کا کوئی ہو تو پھر او بھائی یہ زرداری صاحب کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, ان کی سیاسی بصیرت تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے. کھوسا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ملٹری کورٹس کے مقدمے کے اندر بھی جو ہے وہ وکیل ہیں, اور ملٹری کورٹس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, کتنا جلد آپ اس کیس کو نمبر لگتے ہوئے یا ٹیک اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اعتراض آسن جو ہے وہ صاحب میرے موکل ہیں, میں سائل ہیں, وہ ان کی پٹیشن ہے جس میں میں وکیل ہوں. وہ جو ہم نے ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ساری سپریم کورٹ فل کورٹ میں سنیں اس کی اہمیت پہ, تاکہ یہ جو پی ڈی ایم کہتی ہے نا کہ یہ من پسند اور 3 جج اور 5 جج اور 7 جج, ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس تنازع میں یہ جو ہے اتنی اہم چیز جو ہے وہ اس کے نظر ہو تنازع کے. اور اس لیے ہم نے استدعا کی ہے میں نے کہ ایک تو عدالت یکجہاں ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ہے قوم اور ملک ساری دیکھے گی کہ کیا ہم ایک گیرزن اسٹیٹ بن کر ہم ملٹری کورٹس کے ٹرائل کروائیں گے, یا آئین کے تابع ہمارے جو ہے سویلینز کے مقدمات یکسو ہوں گے اور فیصلے ہوں گے. تو ایک تو آئین کو کیا ہم نے جو ہے تابع کر دینا ہے ملٹری ڈکٹیٹر کے, یا ہم نے جو ہے سویلین جو ہے رول کو مسلم کرنا ہے. سو ساری کورٹ ہم نے استدعا کی ہے کہ فل کورٹ سنے, اور مجھے توقع ہے کہ یہ ایک ہی ہفتے میں انشاءاللہ یہ فل کورٹ بیٹھے گی, اور اس کا جو ہے فیصلہ ہوگا کہ ملٹری کورٹس کو جو ہے اس کا آئین میں کوئی جواز ہے, یا یہ متوازی عدلیہ بنانے کی ایک جو طرف قدم لیا جا رہا ہے, اور کیا یہ پھر جو ہے فوج کو کمزور کرنا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں فوج مضبوط ہو, اور فوج مضبوط تب ہوگی جو جب غیر متنازع ہوگی. فوجی عدالت کے فیصلے کبھی بھی وہ ان کو جو ہے دنیا ساری میں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ یہ انصاف کے جو ہے اس کو پورا تقاضے پورا کرتے ہیں, اور اس سے پھر ایک جو ہے خلیج بنتی ہے عوام اور فوج کے درمیان, جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری فوج مضبوط ہو اور عوام کی محبتیں ان کے ساتھ ہوں. اور فوج دنیا میں تبھی مضبوط ہوتی ہے جب عوام کی اسے پوری حمایت, تائید اور محبتیں اس کے ساتھ ہوں, اور یہ فوجی عدالت میں ٹرائل جو ہے یہ خلیج پیدا کرے گا عوام اور فوج میں, جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. خیال میں قاہرہ صاحب کو ذرا پھر غور کر لینا چاہیے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے شدت سے مخالفت کی تھی فوجی عدالتوں کی, اور ہمارے اوپر اس نے اپنی حکومت کو تو وہ ختم کروا لیا تھا, اور جب حکومت پی ڈی کی 58(2)B میں اس کو ختم کیا گیا تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پی ڈی نے فوجی عدالتیں نہیں بننے دی تھی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ قاہرہ صاحب کو ذرا پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے, پارٹی کی پالیسی کیا رانی شہید بے نظیر جو کہ احکامات کو تابع کرنا ہے, یا قاہرہ صاحب کی ماننے والی بات ہے. تو اس لیے یہ نہ کریں. اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی مخالفت کی ہے یہ, اور پچھلی دفعہ جو زرداری صاحب نے جب آئینی ترمیم کی تھی اے پی ایس پر تو خود رو پڑے تھے کہ میں نے ووٹ دیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا اعتراض آسن ہو یا لطیف کھوسا ہو, ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ ہم جو ہے وکیل نہیں ہیں کیا؟ ہمیں آئین اور قانون اور جو ہے اس سے جو قاہرہ صاحب تو پیدا نہیں ہوئے جب سے ہم پارٹی میں موجود ہیں, ہم تو بھٹو صاحب کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں, اور
اس لیے ہم ہیں پیپلز پارٹی، اور جو کہ بات کیا وہ اگر قاہرہ صاحب نے کہا ہے میں احترام کرتا ہوں، ان کی ذاتی رائے ہوگی، لیکن انہیں کسی پر تنقید کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیا ایشو کیا ہے۔ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کی تائید کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کی ہے۔ اے پی ایس پر اگر ہوا تھا تو اس وقت ساری قوم جو ہے اس چیز کی متقاضی تھی کہ بچوں پر بے دردی سے جو ہے حملے کرتے اور بیرونی قوتوں سے افغانستان سے آئے تھے اور دہشت گردوں نے کیا تھا۔ ارے بھائی، یہاں معاف کیجیے گا جینا ہاؤس ہو یا کور کمانڈر ہاؤس ہو یا لطیف کھوسے کا گھر ہو یا غریب کی جھونپڑی ہو، نہ اسلام میں تشخیص کرتا ہے نہ قانون تشخیص کرتا ہے۔ وہاں ترانے آپ بجا رہے ہیں، وہاں آپ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کھوسے کے گھر پہ بھی جو حملہ ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے۔ میرا گھر بھی اتنا ہی تقدس کا وہ متقاضی ہے کہ یہاں بھی آ کر ٹریس کریں۔ میرے بیٹے کو گولی لگی ہے، 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہاں ٹریس کرنے کی تو کیا نہیں ہے۔ اور دبنگ جناب آئی جی صاحب جو ہے وہ روز کرتے ہیں، آج اس کو شناخت کر لیا گیا۔ 10,000 بندے کو آپ نے پابا سلاسل کر دیا۔ اگر ایک پارٹی کو ختم کرنا ہے اور اس کے کارکنوں کو اندر کرنا ہے، معاف کیجیے گا، یہ کوئی دہشت گردی کا عنصر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیرونی حملہ آور آ کر جو ہے یہاں پاکستان کی کسی سرزمین اور دھرتی کے کسی تنصیبات پر آ کر حملہ کیا ہے، اور اس کا معاونہ اور مماثلت سے اعتراض کریں۔ اور وہ بھی اس پر بھی رضا ربانی رو پڑا تھا کہ یہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، آئینی ترمیم میں بھی نہیں ہونی۔